راولپنڈی کی تحصیل گجر خان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر قصبہ حامد جنگی موجود ہے۔ اس قصبہ میں ایک ایسا مقام بھی ہے جس کی نظیر پاکستان بھر میں کہیں نہیں ملتی۔ قصبہ حامد جنگی میں ایک ہی احاطہ میں 9 گز لمبی پیر اصحاب کی 12 قبریں موجود ہیں۔ 9 گز لمبی ایک ہی جگہ 12 قبریں پاکستان بھر میں کسی اور مقام پر نہیں ہیں۔ گجر خان سے حامد جنگی جانے والی سڑک پر سفر کرتے ہوئے گاؤں حامد جنگی سے کچھ پہلے سڑک کے بائیں جانب پیر اصحاب کا دربار ہے۔ اس دربار میں موجود قبریں زمانہ قدیم سے پتھروں کی بنی ہوئی تھیں۔ علاقہ کی ایک سماجی شخصیت نے انہیں پختہ کرایا۔ دربار پیر اصحاب کے اندر جو ہی داخل ہوں تو ایک حیرت انگیز منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ 9 گز لمبی 1 2 نہیں پوری 12 قبریں عجب منظر پیش کرتی ہیں۔ یہ منظر پہلی بار دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یکے بعد دیگرے کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی زمانے میں انسانوں کا قد 9 گز لمبا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیر اصحاب کون تھے؟ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 9 گز لمبی اور 9 گز سے بھی زیادہ لمبی قبریں پاکستان کے کئی علاقوں جیسے گجرات، سیالکوٹ، نارووال، ملتان اور دیگر کئی علاقوں کے ساتھ ساتھ پوٹھوہار میں بھی موجود ہیں، لیکن دیگر مقامات پر 9 گز یا اس سے زائد لمبی قبروں کی تعداد ایک ہے۔ گجر خان کے گاؤں حامد جنگی میں پیر اصحاب کا دربار اس لحاظ سے پاکستان بھر میں اپنی نوعیت کا واحد مقام ہے جہاں 9 گز لمبی قبریں ایک ہی احاطہ میں 12 کی تعداد میں موجود ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پائی جانے والی لمبی قبروں کے حوالے سے الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ قبریں اور ان میں مدفون شخصیات اپنے اپنے زمانوں کے نامور لوگ تھے۔ بعض قبروں کے بارے میں یہ روایات بھی ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی ہیں۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں پائی جانے والی غیر معمولی طویل قبروں کے حوالے سے بھی الگ الگ روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق زمانہ قدیم میں نامور شخصیات کی وفات پر ان کی قبروں کو عام انسانوں کی قبروں سے لمبا بنایا جاتا تھا تاکہ ان کی امتیازی حیثیت مرنے کے بعد بھی برقرار رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے کئی علاقوں میں پائی جانے والی ایسی قبروں پر شخصیات کے نام بھی کندہ ہیں۔ یہ نام کب لکھے گئے اس بارے میں بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ گجر خان کے گاؤں حامد جنگی میں موجود یہ قبریں کن شخصیات کی ہیں اس حوالے سے بھی روایات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہ علاقہ گزرگاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ قافلے اس مقام پر سفر کرتے ہوئے یہاں قیام بھی کرتے تھے۔ ان قافلوں کے قیام کے دوران جو مسافر فوت ہوتے ان کو یہاں دفن کر دیا جاتا تھا اور نشانی کے طور پر قبر کا سائز 9 گز لمبا رکھا جاتا۔ حامد جنگی میں موجود 9 گز لمبی 12 قبریں ایک ہی رخ پر نہیں بنی ہوئی۔ بعض قبریں مشرق مغرب اور بعض شمال جنوب کے رخ پر بنی ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ جب یہ قبریں بنی اس وقت کسی خاص رخ پر قبریں بنانے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ ان قبروں کو پیر اصحاب کی قبریں کیوں کہا جاتا ہے؟
پیر حساب کون تھے؟ اس حوالہ سے بھی کوئی مستند تاریخ موجود نہیں۔ روایت ہیں کہ یہ قبریں قبل مسیح سے موجود ہیں، جن کے حوالہ سے لوگوں کی عقیدت سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے۔ یہ تقریباً یہ ہے کوئی 4000 سال پرانا واسطے آیا جی۔ اچھا 2 دن ہو گئے پہلے جانا میں دربار سلطان بہو سے 2 ہی دن ہوئے تھے آئے ہوں۔ صحیح۔ بس یہ ہے کہ چلو مخلوق خدا نے خدمت کرو بس۔ گجر خان شہر سے محض 10 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں حامد جنگی میں ایک ہی احاطے کے اندر 9 گز لمبی 12 قبریں موجود ہیں۔ ان قبروں کے متعلق روایات کے مطابق یہ علاقہ کسی زمانے میں گزرگاہ کی حیثیت رکھتا تھا، یہاں سے قافلے گزرتے تھے اور جو لوگ قافلے کے دوران یہاں قیام کے دوران فوت ہو جاتے تھے ان کی قبور یہاں بنائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ روایات بھی ہیں کہ یہ قبور جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی بہت پہلے کی ہیں، لیکن تقریباً جو کچھ بھی ملتا ہے یہ سب کچھ روایات میں مل رہا ہے، تاریخ اس حوالے سے خاموش ہے۔